فصل فی اتخاذ السترۃ، سترہ بنانے کے لیے فصل۔ جب نمازی کو اپنے سامنے سے لوگوں کے گزرنے کا گمان ہو کہ لوگ اس کے سامنے سے گزریں گے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے سامنے سترہ گاڑ لے جس کی لمبائی ہاتھ بھر ہو۔ ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ کولی تک جو ہے وہ یا اس سے زائد ہو، اور موٹائی اس کی انگلی کے برابر ہو۔ یعنی اگر کچی جگہ ہے کوئی تو وہ سامنے اس طرح کی لکڑی گاڑ لے اگر وہاں سے نمازیوں کے گزرنے کا خدشہ ہو، اور اگر اس طرح کی چیز نہیں ہے کوئی، آپ نے اتنی اونچی چیز رکھ لی جیسے مساجد میں آج کل کچھ سترے جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں، وہ ایک ہاتھ اونچا تو نمازی آگے رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی سامنے سے گزرنا چاہے تو وہ گزر جائے۔ تو یا لکڑی گاڑ لیں یا اس طرح کی کم از کم جو ہے نا وہ انگلی کے برابر موٹی چیز ہو۔ تو جیسے کسی نے مثلا اوپر سے کوئی رسی باندھی وہ کسی نے لٹکا لی نیچے، تو اگر موٹی ہے تو وہ بھی سترہ ہو جائے گا۔ فصل فی اتخاذ السترۃ، سترہ بیان بنانے کے بیان میں، ودفع المار بین یدی المصلی، مر یمر مرورا کا معنی گزرنا ہوتا ہے، مار گزرنے والے کو روکنا، بین یدی المصلی نمازی کے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو روکنے کا معنی۔ اذا ظن مرورہ یستحب له ان یغرز سترۃ تکون طول ذراع، جب ظن بندے کا ظن گمان ہو، مرور مانا گزرنا، جب نماز گزرنے کا گمان ہو تو مستحب ہے بندے کے لیے، اچھا ہے یغرز سترۃ کہ وہ سترہ گاڑ لے، تکون طول ذراع، تکون طول کہتے ہیں لمبائی کو، ذراع ایک گز، ایک ہاتھ ہے جس کی لمبائی ہو، ایک ہاتھ اس کی لمبائی ہو۔ طول ذراع، طول لمبائی کو کہا، اور ذراع گز کو، ایک ہاتھ کو۔ فصاعدا یا اس سے زیادہ ہو، فی غلظ الاصبع، غلظ کہتے ہیں موٹائی، انگلی کی موٹائی کے برابر ہو۔ والسنۃ ان یقرب منها ویجعلها علی احد حاجبیہ، سنت یہ ہے کہ اسے اپنے قریب رکھے اور ویجعلها علی احد حاجبیہ، بالکل اپنے سامنے نہ رکھے بلکہ اپنے دو ابروؤں میں سے کسی ایک کے سامنے، دائیں طرف یا بائیں طرف، یہ بالکل سامنے نہ گاڑے کیونکہ اس سے کسی چیز کی عبادت کی مشابہت محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے اپنی یجعلو اسے رکھے علی احد حاجب، حاجب ابرو کو کہتے ہیں، دونوں ابروؤں میں سے کسی ایک کے سامنے، لا یصمد الیہا صمدا، اسے سیدھا کھڑا نہ کرے بالکل سامنے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يَنْصُبُهُ فَلْيَحْفَظْ خَطًّا طُولًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا طُولًا، اگر کوئی چیز بھی سامنے رکھنے کے لیے نہ ہو، ان لم یجد اگر نہ پائے، ما ینصبہ جس کو وہ نصب کرے گا یا جو چیز سامنے رکھے گا، فَلْيَخُطَّ خَطًّا طُولًا، خط یخط کا معنی ہوتا ہے لکیر کھینچنا، ایک لمبی لکیر کھینچ لے، خط کھینچ لے۔ وقالوا بالارض مثل الہلال، بعض نے کہا کہ اس طرح سے لکیر کھینچ لے جیسے چاند ہوتا ہے، یعنی تھوڑی سی گول کر کے سامنے سے اس کو۔ بل مستحب ترک المار، مستحب یہ ہے کہ جو سامنے سے گزرنے والا ہے اس کو روک اس کو سامنے والے کو روکے نہ، یعنی نماز پڑھ رہا ہے تو دوران نماز کوئی سامنے سے گزرے تو کوئی اشارہ اس طرح کا نہ کرے کہ کسی کو روکے، بلکہ اس طرح کا سترہ سامنے لگا دے تاکہ خود اسے پتہ چل جائے گزرنے والے کو کہ اس کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے میں نے نہیں گزرنا۔ وَرُخِّصَ دَفْعُهُ بِالْإِشَارَةِ، البتہ اشارے سے روکنا، جس کوئی خاص اشارہ تو نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ ہاتھ سے اشارہ کرنا اس طرح سے تو نہ ہو، لیکن لیکن سر کے اشارے سے یا آنکھ سے، عام طور پر وہ عرب جو ہے نا وہ ہاتھ سے اشارہ سامنے سے کر دیتے ہیں، ایک ہاتھ ایک آگے کر دیا تاکہ بندے کو پتہ چل جائے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے نہیں گزرنا۔ تو اس میں کیونکہ اگر ایک دفعہ کریں گے تو ہو جائے گا، یہ بھی اشارہ صحیح ہے، لیکن زیادہ اگر ہو تو پھر ظاہر ایک رکن میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر 3 دفعہ کوئی عمل کیا جائے تو وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے، اس سے اسے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال ہاتھ ایک دفعہ کر دیا آگے،
تو کسی کو روکنے کے لیے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی صحیح ہے. یا کوئی ہاتھ سے اشارہ کر دیا یا پھر سر ہلا کے اشارہ کر دیا، او بالتسبیح یا تسبیح کہہ دی جیسے سبحان اللہ کہہ دیا، تو اس طرح روکا جا سکتا ہے. وَكُرِهَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، لیکن دو چیزوں کو جمع کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی کہ بندہ ہاتھ بھی آگے کرے اور تسبیح بھی پڑھے، ضرورت کے لیے مجبوری کے لیے جو ہے نا وہ ایک دفعہ کچھ کہہ سکتا ہے. وَيَدْفَعُهُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے دفعہ یدفع میں روکنا، نمازی کو روک سکتا ہے قرات میں آواز بلند کر کے بھی روک سکتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور بلند آواز سے تھوڑی سی کر دے تاکہ اس کو گزرنے والے کو پتہ چلے کہ نماز پڑھ رہا ہے. وَتَدْفَعُهُ بِالْإِشَارَةِ أَوْ التَّصْفِيقِ بِظَهْرِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى عَلَى صَفْحَةِ كَفِّ الْيُسْرَى، اور اشارے سے بھی روک سکتا ہے. بلکہ تدفع واحد مؤنث غائب کا صیغہ، عورت روکے گی اشارے کے ساتھ یا تصفیق کے ساتھ. تصفیق کیا ہوتی ہے؟ ظاہری اصابع الیمنا، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پیٹھ کو اس کو مارنا، علی صفحۃ کف الیسرا، بائیں ہتھیلی کے ظاہر پر، بائیں ہتھیلی کے پچھلی طرف. جیسے ہاتھ باندھے ہوئے نا، تو ہاتھ باندھنے کے اوپر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر مار دے، تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی سی آواز نکال کے تاکہ پتہ چل جائے گزرنے والے کو. ولا ترفع صوتها، اپنی آواز بلند نہیں کرے گی نماز میں، نمازی کو روکنے کے لیے یا سامنے سے گزرنے والے کو روکنے کے لیے وہ آواز بلند نہیں کرے گی. مرد نے آواز بلند کر دی یا ہاتھ سے اشارہ کر دیا یا تسبیح کہہ دی تو اس کے لیے صحیح ہے. عورت جو ہے وہ یا تو ہاتھ پہ ہاتھ تھوڑا سا مار دے یا پھر اشارہ کر دے. ولا ترفع صوتها، اپنی آواز کو بلند نہ کرے، لأنه فتنة، کیونکہ آواز بلند کرنے میں فتنہ ہے. ولا يقاتل المار، جی جی آپ نے ہاتھ جو باندھا ہوا ہے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے نا، تو وہیں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر مارے، آواز آتی ہے نا، جیسے تالی بجاتے ہیں آپ ایسے، وہیں پہ ہاتھ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے، ضروری نہیں کہ اونچی آواز سے کوئی تالی بجائے گی، قریب سے بندہ ذرا گزر رہا ہے تو اسے سن پتہ چل جائے گا اسے. ولا يقاتل المار، اور جو سامنے سے گزرنے والا اس کے ساتھ لڑے گا نہیں. وما وارد ابھی قاتل یقاتل مانا جھگڑنا، لڑنا. ولا وما وارد به مؤول، اس بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے جس میں سامنے سے گزرنے والے سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، تو کہتے ہیں اس حدیث میں تعویل ہے بِأَنَّهُ كَانَ، یہ شروع میں تھا جب نماز میں بات کرنا جائز تھا تو اس وقت اس کو روک سکتے تھے اس طرح سے، اب نہیں روک سکتے.